وہ تجوید القرآن الکریم کے عنوان سے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے کہ قرآن پاک میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، وہ آپ کے سامنے یہ حروف نظر آ رہے ہیں۔ ان ہی حروف کا تمام تر مجموعہ آپ کو کیا ہے، پورے قرآن پاک میں دکھائی دیا جائے گا۔ اب ہم نے سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے، جو 29 حروف ہیں، ان کے مخارج ہم نے مختصراً دیکھنے ہیں کہ ان کے مخارج کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز مخرج، اور مخرج کے بعد صفات، اور اس کے بعد حروف کی ادائیگی کا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سیشن رکھیں گے، اسی تختی کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے سب سے پہلی جو مخرج کی بات ہے، اس میں یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ 17 مخارج ہیں۔ جو تجوید کے امام تھے حضرت خلیل ابن احمد فراہدی اور امام سبوی رحمۃ اللہ علیہ بروایت حفص، 17 مخارج ملیں گے آپ کو۔ ان حروف کے 17 مخارج ہیں، 29 حروف ہیں، 29 لیٹر ہیں، اور ان کے 17 مخارج ہیں۔ سب سے پہلے مخرج کا نام ہے جوف دہن۔ اس جوف دہن سے ادا ہونے والے لیٹر آپ سکرین پہ اگر دیکھ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا الف، واو، یا مدہ۔ جی، یہ یا کا سائن میں بعد میں بتاؤں گا یہ کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ دوستوں کو، الف، واو، یا مدہ، یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ جوف دہن کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ، اور الف جب ساکن ہو، ماقبل مفتوح ہو، تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ جیسے آپ کے سامنے یہ با کی چھوٹی سی، یہ دیکھیں چھوٹا سا با لکھا ہے، اس کے ساتھ الف لکھا ہے اور با پر زبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ با، یہ کیا الف مدہ بن جائے گا۔ تو یہ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ الف مدہ کب ہوگا؟ جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگی، مفتوح ہوگا ماقبل حرف، تو یہ کیا ہے؟ الف مدہ کا سائن بنے گا۔ واو مدہ کیا ہے؟ واو ساکن ماقبل مضموم ہو، ضمہ ہو، پیش ہو، جیسے وو، کو، قالو، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ۔ اور اس کے بعد یا مدہ۔ جی، یا مدہ کیا ہے؟ یا ساکن ماقبل مکسور، ماقبل مکسور یعنی اس سے پہلے کسرہ ہو، تو یہ تینوں اس حالت کے اندر آ جائیں، الف ماقبل مفتوح، واو ماقبل مضموم، یا ماقبل مکسور، ایسی حالت میں آ جائیں تو یہ کیا ہے؟ مدہ کہلائیں گے، اور یہ جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوں گے۔ تو کیا پڑھا جائے گا؟ آ، با، وو، قالو۔ اسی طرح نستعین، یہ، اور دی، جی، حی، یہ اس طرح اگر لیٹر آئے گا تو یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں جی، دوسرا جو ہمارا مخرج ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جی، حلق، گلہ، جو تھروٹ ہے، اس سے 3 لیٹر ادا ہوتے ہیں۔ کیا جی؟ تھروٹ سے تین مخرج ہیں، اور اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ یعنی حروف خلقی کیا ہیں؟ 3 حصے ہیں اور 6 حروف ادا ہوں گے۔
سب سے پہلے اقصی خلق، وسط خلق، ادنا خلق. پھر مخرج کو میں دھیان سے میں بول رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور اس کو ریممبر رکھیں. اقصی خلق، خلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، اور وسط خلق یعنی اقصی اور ادنا کے درمیان کا حصہ، اس کو کیا ہے؟ درمیانی خلق یعنی وسط خلق کہتے ہیں. اور اس کے بعد ادنا خلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے. اب اس سے کون سے لیٹر ادا ہوتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے. میں سائن کرتا ہوں. اقصی خلق یعنی خلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں جی. یہ کیا ہے جی؟ اقصی خلق. اور اس کے بعد وسط خلق سے عین ہا ادا ہوتے ہیں. عین اور ہا بغیر نقطے والی ہا ادا ہوتے ہیں جی. اور اس کے بعد غین خا ادنا خلق سے غین اور نقطے والا خا ادا ہوتے ہیں جی. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ خلق کے 3 حصے ہیں. خلق کے 3 حصے ہیں اور تینوں حصوں میں ہر حصے سے 2 لیٹر ادا ہوتے ہیں. پہلا اقصی خلق، اس سے 2 حمزہ اور ہا، اور وسط خلق عین اور ہا، اور ادنا خلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں جی. اس کے بعد جیسے مخرج کا آپ نے حروف خلقی پڑھے، ان کو کہتے ہیں حروف مدہ، الف واو یا مدہ. اور یہ جو خلقی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ حروف خلقی کہتے ہیں. خلق سے ادا ہونے والوں کو حروف خلقی کہتے ہیں. اب زبان سے ادا ہونے والے، زبان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں اور تقریباً 10 مخرج اس میں شامل ہے. تقریباً 10 مخارج اس میں شامل ہیں جی. دوستوں نے دھیان دینا ہے. تیسرا پارٹ سے ہمارے مخرج کا جی شجر اللسان بھی اسے کہتے ہیں. مخرج کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو نرم تالو سے لگے. نمبر 1، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ قوف، قلقلے والا. بلکہ اس کا کلر چینج کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے دوستوں کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی. جی دوستو اب دیکھیے گا دھیان سے. یہ قوف، اس سے کیا ادا ہوتا ہے جی؟ قوف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے، جو نرم حصہ ہے اس سے قوف ادا ہوتا ہے. اور نمبر 2، زبان کی جڑ تھوڑا منہ کی طرف تالو کا جو حصہ ہے اس سے کاف ادا ہوتا ہے جی. اور اسی طرح زبان کا درمیان. اچھا، ان 2 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ لہاتی. ان 2 حروف کو کیا کہیں گے جی؟ لہاتیہ. ان 2 حروف کو کیا کہیں گے جی؟ لہاتیہ. یہ لہات سے ادا ہوتے ہیں، اس قوے سے، اور اوپر کے تالو سے. تالو کو لہات بھی کہتے ہیں، اسے لہاتیہ کہیں گے. اب اس کے بعد دیکھیے گا جی دوستو، کلر چینج کر رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے. شجریہ، کون سے لیٹر ہیں جی؟ اب شجریہ کی باری آ رہی ہے. تو شجریہ میں جیم شین یا غیر مدہ. جیم یہ، شین یا غیر مدہ. جی دوستو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جیم شین یا غیر مدہ ہے جی. اس سے کیا ادا ہوتا ہے جی؟
شجریہ سے جیم شین یا غیر مدہ ہے جی. اس حصے کو، اس پارٹس کو شجریہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ، شجر اللسان یہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلا جو زبان کے ساتھ جس لیٹر کا تعلق ہے مخرج کے اعتبار سے، وہ ہے ضاد. کیا جی؟ ضاد. یہ اس کو دھیان سے دیکھیے گا جی دوستو. یہ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑیں دائیں یا بائیں کسی ایک جانب کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ پرفیکٹ کرنی ہے. دائیں جانب ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس کو معلم تجوید والے نے اس کو پسند کیا ہے. تو کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑیں معذرات سے جب لگے گی تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد ضاد ضاد. یہ پڑھ کے انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو. اس کے بعد 5واں نمبر جی، زبان کا کنارہ. زبان کا کنارہ جی دوستو دیکھو دھیان سے جی. زبان کا کنارہ اور نوک تک اس کے مقابل اوپر کا تالو. زبان کا کنارہ آگے نوک تک اوپر کے کنارے سے لگے تو اس سے کیا ہے؟ لام ادا ہوتا ہے جی. اس سے کیا ادا ہوتا ہے جی؟ لام ادا ہوتا ہے جی. اسی طرح زبان کی نوک اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے نون، یہ قریب قریب ہے. لام اور نون کیا ہے؟ قریب قریب ہے جی. اور اس کے بعد دیکھیں را. نون کے مخرج سے تھوڑا پیچھے زبان کی نوک کی پشت جو ہے اس سے ٹچ ہو تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے جی؟ را. کیا ادا ہوتا ہے جی؟ را ادا ہوتا ہے جی. آگے زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑوں سے جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے ثنایا علیہ کی جڑوں سے ٹچ ہو اسے تو کیا جی؟ تو دال اور تا ادا ہوتے ہیں جی. جی دوستو یہ 3 لیٹر ایک ہی جگہ پر ہیں. زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دو دانت ان کی جڑوں سے جب ٹچ ہوگا تو اس سے کیا ہے؟ تا دال تو ادا ہوتے ہیں جی. جی آگے دیکھیں جی دوستو، تھوڑا سا کلر اور چینج کرتے ہیں تھوڑا آسانی ہو جائے جی. زبان کی نوک زبان کی نوک اور نیچے کے سامنے والے دو دانتوں کے سروں سے، زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سروں سے جب ٹچ ہو تو اس سے کیا ہے؟ صاد اور سین اور زا ادا ہوتے ہیں جی. زا سین صاد. زبان کی نوک نیچے والے سامنے دو دانتوں کے سروں سے صاد سین زا سین صاد ادا ہوتے ہیں جی. اس کے بعد 10واں مخرج، زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے سروں سے، پہلے نیچے والے دو دانتوں کے سرے، اب اوپر کے دو دانتوں کے سروں سے جب زبان کا نوک سرا ٹچ ہوگا اس سے ادا ہوتا ہے جی کیا جی دوستو؟ تھوڑا کلر چینج کر رہا ہوں دیکھیے گا. اس سے ادا ہوتے ہیں وہ جی وہ اور ذال اور سا ادا ہوتے ہیں جی. سا ذال وہ ادا ہوتے ہیں جی دوستو. اب بالکل ہمارے مخرج قریب ہونے لگے ہیں. شفتین، دو ہونٹوں سے
جی شفاتین دو ہونٹوں سے جی کیا ادا ہوتا ہے جی با یہ کیا ہے ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے کس صورت میں اب ہونٹوں کی تری والے حصے سے کیا ہے جو ہونٹوں میں ایک حصہ خشک ہے باہر والا اور ایک تر ہے اس تر والے حصے سے کیا ہے جی با ادا ہوتا ہے اور میم با میم جی یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے میم خشکی والے اس ایریے سے اور واؤ دونوں ہونٹوں کے گول ہونے سے ادا ہوتی ہے واؤ دونوں ہونٹوں کے گول ہونے سے ادا ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں فا اوپر والے جو ثنائے اولیہ ہیں نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں ٹچ ہو اس سے فا ادا ہوتا ہے تمام لیٹر پر کلرز کلیئر ہو گئے ہیں اب کیا بات سمجھ آئی آپ کو الف واؤ یا مدہ میں کلر سے کوشش کروں گا ان کو اب ریموو کرتا جاؤں تاکہ آپ کو بولنے میں اور سمجھنے میں کیا ہو آسانی ہو جی دوستو جی الف واؤ یا مدہ جی یا مدہ یہ کیا ہے جی کہاں سے ادا ہوتے ہیں میرے ساتھ چلیں جوف دان سے کس سے جوف دان سے جی اس کے بعد حروف خلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا حمزہ ہا عین ہا جی غین خا یہ اس سے کیا جی حروف خلقی کچھ حروف کا ویسے بھی اڑ گیا ہے بیچ میں وہ بس ٹیکنیکل پوائنٹ سے کچھ چیزیں ریموو ہو گئی ہیں باہر آپ کے ذہن میں ہو کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ حروف خلقی ہیں اور زبان سے ادا ہونے والے 18 حروف ہیں 18 حروف اور 10 مخارج ہیں سب سے پہلے قاف اور کاف ان کو لہاتیہ کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوست صاد جی اور سوری ضاد لام نون را یہ آ گیا را اور اس کے بعد دیکھیں گے آپ تو تا دال تو تا دال اور اس کے بعد دیکھیے گا زا سین صاد اور ظا ذال ثا اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا جو حروف شفوی ہیں جی دوستو شفوی کون سے حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں یہ 4 حروف ہیں با واو فا میم یہ شفوی حروف ہیں اور ایک جو ہے نا خیشوم سے وہ کیا ہے نون غنہ اور میم غنہ نون غنہ اور میم غنہ آج کی ہماری جو تختی ہے اس میں حروف اور مخارج کا جو ہم نے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ابتدائی بنیادی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے امید رکھتا ہوں کہ آپ قاعدے میں میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ بہت چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تو اب ان حروف کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں پھر سبق کو پورا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین
صاد ضاد طا ضا عین غین فا فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہ لکھنے کے اعتبار سے، پہچان کے اعتبار سے رسم الخط آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یا کا یہ بھی فاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ بھی فاؤنٹ یعنی رسم الخط ہوتا ہے، تو دونوں سٹائل میں آپ کو بتا دیا کہ استعمال قرآن پاک میں یہ ہوتا ہے، جیسے ہا اس طرح بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی ہوتا ہے۔ جی صدق اللہ العظیم۔